اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبر دیے گئے ہیں، بینک اکاؤنٹ نمبر، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ سعودی عرب وغیرہ میں تو ظاہر بات ہے کہ عید کی نماز بھی ادا کی جا چکی ہے۔ آج انڈیا میں 29واں روزہ ہے اور 99% چانسز ہے آج چاند کے نظر آ جانے کے، لیکن پھر بھی اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر اس کو ہمارے 30 ہی روزے کروانا ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ 30 بھی کروا سکتا ہے۔ تو میں رات بھر اورنگ آباد میں تھا، آخری تاخرات کا بیان تھا، بڑا تھک تھکا کر آیا ہوں اور ابھی فوراً جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے اور بیان کے لیے بھاگنا ہے، اس لیے میں تھوڑا تیز خبریں بول رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو ایڈوانس عید کے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اب 2 دن ہمارا چینل بند رہے گا۔ یار عید کی چھٹی تو آپ کو بھی ہے، ہم کو بھی تو چاہیے، اہل ایمان 2 دن تو کم از کم عید مناتے ہیں، تو 2 دن چینل بند رہے گا، اس لیے آپ تمام کو ایڈوانس عید کے مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو، ہم تمام کو سچی خوشیاں نصیب کریں، اور گزارش کروں گا کہ عید کے دن اللہ سے اپنے پیارے ملک کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، پیارے ملک کے امن و امان، ایکتا، پریم، شانتتا کے لیے بھی دعائیں مانگے، اور عید کے دن اللہ سے دعائیں مانگے کہ اے اللہ، جیسے تو نے کورونا وائرس کو اس پیارے ملک سے ختم کر دیا، اے اللہ نفرتوں کے وائرس کو بھی ختم فرما دے، اور نفرتیں پھیلانے والے گندے کیڑوں کو بھی میرے مولا اس ملک سے ختم فرما دے۔ آئیے پہلی بڑی افسوسناک خبر آج میں سنا رہا ہوں۔ جی ہاں، گجرات فساد کے تمام 67 جتنے ملزم تھے، سب کے سب بری ہو گئے، سب کے سب آزاد۔ احمد آباد سیشن کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، یہاں تک کہ جناب مایا کوڈنانی اور بابو بجرنگی سمیت، وہ بابو بجرنگی جس کی خود ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ہم نے اتنوں کو مارا اور اس نے بڑے بڑوں کے نام بتایا تھا، لیکن بابو بجرنگی، مایا کوڈنانی، یہ سب کے سب بری ہو گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے گجرات فساد میں 97 افراد مارے گئے تھے۔ 21 سال بعد کیس کا ایسا فیصلہ آیا ہے کہ تمام کے تمام مجرمین باعزت بری ہو گئے ہیں۔ خیر، ہمیں اتنا تو یقین ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایک عدالت باقی ہے جہاں مایا کوڈنانی اور بابو بجرنگی سمیت جتنے آتنکی ہے سب کو اس سپریم عدالت میں چھوٹنا نہیں ہے، اور جیسے ہی یہ آتنکی چھوٹے تو عدالت میں جے شری رام کے نعرے لگائے گئے۔ تو خیر، نرودا دام کا جو قتل عام کا معاملہ تھا جس میں تقریباً 86 یا 97 کے قریب 97 لوگ مارے گئے تھے، اس میں 86 کے قریب تمام ملزمین بری ہو چکے ہیں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یوگی کے اشارے پر عتیق اور اشرف کا قتل کیا گیا۔
مولانا توقیر رضا نے سیدھا یوگی آدتیہ ناتھ پر الزام لگایا اور مقتولین کی بیواؤں کو شرعی عدت گزارنے دی جائے، انہیں ہراساں اور پریشان نہ کیا جائے، یہ بات بھی مولانا نے کہی۔ عتیق احمد اور ان کے بڑے بھائی اشرف کی الہ آباد میں پولیس کسٹڈی کے دوران قتل کیے جانے کی مخالفت میں اتحاد ملت کے سربراہ اور نبیر اعلیٰ حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب نے کھل کر اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تقریب کے لیے انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تھی، باوجود اس کے مولانا ضد پر اڑے رہے، ماحول بگڑنے نہ پائے، اس لیے پولیس نے سخت سیکورٹی لگا دی۔ اس کی وجہ سے مولانا توقیر رضا خان صاحب وہاں نہیں پہنچ سکے، بھیڑ بھی نہیں پہنچ سکی، مگر اس دوران انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بے باک انداز میں کہا کہ سارا عتیق اور اشرف کا قتل یوگی کے اشارے پر ہوا ہے اور یوگی پر بھی مقدمہ چلنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر بھی جو ہے، غالباً تیسری خبر ہے یہ کہ عتیق کی بیوی شائستہ اور اشرف کے برادر نسبتی کی گرفتاری کی کوششوں میں تیزی آ گئی ہے۔ عتیق کو 15 اپریل کے دن گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یو پی پولیس اور اسپیشل ٹاسک فورس نے شائستہ پروین یعنی مرنے والے گینگسٹر سے سیاستداں بن جانے والے عتیق احمد کی بیوہ اور ان کے برادر نسبتی کو گرفتار کرنے کی کوششوں میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ شائستہ پروین 24 فروری سے فرار ہے۔ جب قتل ہوا تھا اس کے سر پر 50,000 روپے کا انعام بھی رکھا گیا ہے، لیکن مولانا توقیر رضا خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی بیواؤں کو شریعت کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے دی جائے اور انہیں ہراساں اور پریشان نہ کیا جائے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے راہل گاندھی کو لے کر۔ یہاں راہل کو عدالت سے جھٹکے پر جھٹکے، جیسے عدالت سے تاریخ پر تاریخ ملتی ہے، راہل گاندھی کو عدالت سے مسلسل جھٹکے پر جھٹکے مل رہے ہیں اور 2 سال کی سزا کے خلاف جو عرضی راہل کی جانب سے ڈالی گئی تھی وہ عدالت نے پھٹار دیا، یعنی رد کر دیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو مودی سر نے معاملے میں گجرات کی سیشن عدالت سے راحت نہیں دی گئی۔ عدالت نے راہل گاندھی کو دی گئی 2 سال کی سزا کے خلاف جو عرضی راہل گاندھی نے داخل کی تھی وہ عدالت نے مسترد کر دیا۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجञ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے کسان اس وقت پھر پریشان ہیں کیونکہ لو چلنے کے بعد اب بارش، بجلی کڑکے گی، بادل برسے گے۔ گزشتہ کل جب میں بیان کے لیے آخری تاخیرات کے اورنگ آباد جا رہا تھا تو اتنی زور سے بجلیاں کڑک رہی تھی اور پھر فلمری کے قریب تو اتنی تیز بارش ہوئی کہ ساری گاڑیاں سائڈ پر کھڑی ہو گئی، آگے چل نہیں سکتی تھی گاڑیاں، اتنی تیز بارش تھی۔ تو خیر، ریاست مہاراشٹر کا کسان پھر پریشان ہو گیا، فکر مند ہو گیا اور اولے پڑنے کا بھی امکان ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت ساری فصلیں تباہ ہو جائے گی۔ بلکہ گجرات میں تو لوگوں نے بتایا، گجرات سے ولساڑ واپی سے ہمارے رپورٹر نعیم سنجان والا نے بتایا کہ ولساڑ میں، واپی میں بھی، گجرات میں بھی 2 دن بارش ہوئی، جس کی وجہ سے آم کی فصل، گجرات کا آم تقریباً یوں سمجھے کہ پورے ملک نہیں بلکہ دنیا میں جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی آم کی فصل کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر ایک پھر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی والے کتنے گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں کہ ماحول کو خراب کرنے کے لیے، بلکہ 2024 کے لیے یہ کتنا بھی نیچے گر سکتے ہیں۔ عتیق اشرف کو مارا گیا، اچھے ہندو سبھی لوگ پریشان ہیں کہ جو اتر پردیش میں چل رہا ہے، مایاوتی نے، اکھلیش یادو نے، تمام لوگوں نے، کانگریس نے، سب نے کہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہی رہے گا، ٹھوکوں والی راجنیتی اور انکاؤنٹر والی راجنیتی چلے گی تو پھر عدالتوں کو، سپریم کورٹ کو بند کر دیا جائے، ججوں کو گھروں پر بھیج دیا جائے تو یہ تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ لیکن عتیق اور اشرف کے بعد بھی بی جے پی کے لوگوں کا گھٹیا بیان بند نہیں ہوا۔ ابھی بی جے پی لیڈر کا ایک ووادت بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ عتیق اور اشرف کو اوپر پہنچا دیا، اب سہارنپور کے گنڈوں کی باری ہے۔
جی ہاں، بی جے پی رکن اسمبلی نے یہ بیان دیا ہے اور یہ کہا کہ دونوں بھائیوں کے قتل کا یوگی سرکار کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں، ہندوستان تو کہہ رہا ہے کہ یہ ساری نیچ اور گھٹیا حرکت یوگی کے اشارے پر ہو رہی ہے. جیسے مولانا توقیر رضا خان صاحب نے کہہ دیا کہ یوگی ہی پر مقدمہ چلنا چاہیے. 183 ابھی تک کے انکاؤنٹر یوگی سرکار میں ہوئے ہیں. تو اب ہم تو کہہ ہی رہے ہیں، اچھے سچے ہندو تو کہہ رہے ہیں کہ سب یوگی کروا رہا ہے، لیکن اب یہ بی جے پی لیڈر خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا پورا کریڈٹ ہمارے بابا بلڈوزر بابا کو ہی جاتا ہے. یعنی وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ یہ سب یوگی آدتیہ ناتھ کروا رہا ہے. آئیے ناظرین، مختار انصاری کو لے کر بھی اب بڑی خبر آ رہی ہے. عتیق اور اشرف کے مرڈر اور قتل کے بعد آتنکوادیوں کو تو آپ نے دیکھا کہ کتنا زبردست سیکورٹی دی جا رہی ہے تینوں آتنکوادیوں کو. اور جس وقت انہوں نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا تو پولیس بالکل بھاگ گئی اور تماشا بنی رہی. اس لیے پورا ہندوستان اتر پردیش کی پولیس پر تھوک بھی رہا ہے کہ پولیس نے ایک گولی چلانے کا کام نہیں کیا، بلکہ محبت سے ان کو پکڑ لیا. اور پھر وہ تو جناب، حالانکہ وہ سب کے سب ہسٹریسٹر ہے، گنڈے ہیں، آتنکی ہے، مگر اب جے شری رام کے نعرے لگ کر ان آتنکوادیوں کا استقبال اور سواگت عدالت میں بھی لوگ باقاعدہ کر رہے ہیں. خیر، عتیق اور اشرف کے انتقال کے بعد مختار انصاری کی جان کو بھی خطرہ ہے. بتایا جا رہا ہے کہ عدالت میں پیش ہونے سے اس نے انکار کر دیا. جی ہاں، مختار انصاری کو بدھ کو منی لانڈرنگ کیس میں پیش ہونا تھا، لیکن انہوں نے اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش ہونے کو کہا، لیکن تکنیکی خرابی کے باعث عدالت الزامات کا فیصلہ نہیں کر سکی. اب اگلی تاریخ 2 مئی مقرر کر دی گئی. آئی ناظرین، بڑی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، گوتم اڈانی جس کو آقا بچانے کی ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں، مگر ابھی ایک ایسی خبر آ رہی ہے جس کو لے کر لوگ کافی ناراض بھی ہو رہے ہیں. این سی پی سے اور شرد پوار سے کہا جا رہا ہے کہ شرد پوار نے گوتم اڈانی سے لمبی ملاقات ہوئی، دونوں کی 2 گھنٹے کی گفتگو ہوئی. اس گفتگو کے دوران کوئی بھی ان کے قریب نہیں تھا، یہاں تک کہ بیٹی شرد پوار کی یعنی سپریا سولے بھی باہر تھی. اب 2 گھنٹے کی ملاقات میں کیا کیا ہوا، ظاہر بات ہے کہ لوگ اس کو لے کر چنتا میں ہیں، کیونکہ اڈانی کو بچانے کے لیے حکومت تن من دھن کی بازی لگا رہی ہے. اور ایسے وقت میں جبکہ پورا ملک اڈانی کے کرتوتوں کی وجہ سے رو رہا ہے، ملک ڈوب چکا ہے، ایسے وقت میں شرد پوار گوتم اڈانی سے لمبی ملاقات کرتے ہیں تو ملک کے دوسرے لوگ شرد پوار سے بھی ناراض نظر آ رہے ہیں. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں ایک پروگرام ہوا، ایک ناتھ جی شندے فڑنویس، جی ہاں، بی جے پی کا ایک بڑا پروگرام ہوا. شاید بی جے پی والوں کو رتی برابر عقل نہیں تھی کہ اتنی خطرناک دھوپ ہے اور لاکھوں لوگوں کو 2-4 گھنٹہ دھوپ میں میدان میں جمع کریں گے تو کیا ہوگا، جبکہ ساری چیزیں سامنے ہیں. آخر کیا ہوا، 13 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. اب مہاراشٹر کی تمام اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ باقاعدہ اجیت دادا پوار نے بھی کہا کہ یہ مقدمہ 13 لوگوں کے قتل کا مقدمہ مہاراشٹر سرکار پر چلنا چاہیے. خیر، مہاراشٹر میں اب جو یہ سانحہ ہوا اس کی تحقیقات کے لیے 1 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. حالانکہ یہ 1 رکنی ٹیم کا تشکیل دینا یہ سب ٹائم پاس ہے. ہولی کی بوم 3 دن، یہ تھوڑے دنوں تک کے شور چلے گا، اس کے بعد آٹومیٹک جنتا بھول جائے گی یا پھر اپنی گودی میڈیا کے ذریعے سے بھلا دیا جائے گا اور دھیان ہٹا دیا جائے گا. اگلا دن ممبئی سے بڑی عجیب خبر آ رہی ہے. جی ہاں، جمعرات کو ممبئی کے ماٹونگا میں ایک شخص نے مبینہ طور پر بلی کے بچے کی گردن مروڑ دی، جس میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایک بلی کے بچے کی گردن مروڑ کے اسے مار ڈالا. اس شخص کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے. پولیس اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ ماہم میں صبح سویرے پیش آیا. ایک 22 سالہ نوجوان نے یہ حرکت دیکھی اور بعد میں ملزم کے خلاف شکایت درج کرائی. جب شکایت درج ہوئی تو جناب پھر اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا. جانوروں کو مارنا یا معذور کرنا اور جانوروں پر ظلم کی روک تھام کے قانون کے تحت FIR درج کی گئی. دفعہ 428 کے تحت مقدمہ درج کر کے کیس کی تحقیقات جاری ہے اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا. یہ خبر میں اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ دعا کرو کہ جانور اور بلی کے گردن موڑنے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا تو ایسے ہی موب لنچنگ کرنے والے آتنکوادیوں کو بھی گرفتار کیا جائے. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس
क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।